اب جو بھی تھا نتیجہ بھی تو اسے بھگتنا ہی تھا۔ مہر پر الزام لگانے والا وہ خود تھا، پھر اگر وہ خود تسلیم کر رہی تھی تو اسے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی تھی؟ دیکھو کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا ہم ساتھ، مہر نے اس کے تاثرات دیکھ کر اسے اور جلاتے ہوئے کہا۔ مہر بس کرو، اب ایک اور لفظ بھی نہیں، داؤد سختی سے بولا۔ کیوں برا لگ رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ اور سوری، تمہیں تو مجھ سے پیار ہی نہیں، پھر کاہے کا درد، کیسی جلن؟ صحیح کہتا تھا شمس کہ تم جیسا شخص کبھی وفا نبھا ہی نہیں سکتا، کبھی محبت پر یقین کر ہی نہیں سکتا، اور میں پاگل تمہارے فریب کو سچ سمجھتی رہی، تمہارے اشارے پر کٹ پتلی کی طرح ناچتی رہی۔ تم نے کہا مجھ سے محبت ہے، میں نے مان لیا اور تمہیں اپنا دل سونپ دیا، مگر تم نے میرے دل سے کھیل کر اسے یوز کر کے پھینک دیا۔ شاید صرف جنسی خواہشات کے لیے ہی تو تم نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ مہر نے درد سے کہتے اس کے سینے پر دستک دیتے آخر میں پاگلوں کی طرح ہنستے کہا، جبکہ اس کے الفاظ داؤد شاہ کے منہ پر تمانچہ مار گئے تھے۔ مہر اس کا ہاتھ اٹھاتا مگر ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ مہر پٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور داؤد دکھ سے اسے۔ اس نے یہ سوچا بھی کیسے کہ داؤد اسے استعمال کرے گا۔ کیوں مرچیں لگ رہی ہے؟ تم کہو تو صحیح، میں کہوں تو غلط۔ واہ کیا بات ہے ہمارے معاشرے کی، بے شک مردوں کو اللہ نے ہم سے زیادہ درجہ دیا ہے، مگر کبھی بھی کسی پر بہتان لگانے کا نہیں کہا اللہ نے۔ مگر آپ تو ہر حد سے گزرتے چلے گئے، اور اگر اب جب میں یہ سب مان رہی ہوں تو آپ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں مجھ پر تو اٹھائیے نا، روکا کس نے ہے؟ اب بھی کیوں روکے؟ اس حد سے بھی گزر جائیے، جہاں اتنا کچھ کیا ہے وہاں ایک اور صحیح۔ مہر نے طنزیہ انداز میں داؤد کو دیکھ کے کہا، جس کا غصہ اس کی باتیں سن کر لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور تم تو بہت خوش ہوگی نا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، ایک کامیاب بزنس مین تمہارے حصے میں آ گیا۔ لیکن تمہیں بھی ایک بات بتا دوں کہ کسی کی خوشیوں کو مار کر اپنے گھر کی عمارت اس پر تعمیر کبھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ عمارت نہایت عارضی ہوتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا مسکن قبرستان ہوتا ہے۔ اس نے حسینہ کے ارد گرد چکر کاٹتے کہا، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ چٹاخ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی تھی، جبکہ حسینہ کا گل سرخ ہوتا سنسنا اٹھا تھا اور وہ ایک طرف کو درد سے جھک گئی تھی۔ حیران تو داؤد بھی رہ گیا تھا مہر کو اتنے غصے میں دیکھ کر، اور یہی حال اس کے بچوں کا بھی، جنہوں نے کبھی بھی اپنی ماں کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور اب اگر وہ اتنے غصے میں تھی تو یقیناً اس کی وجہ ان کا باپ ہی تھا۔ تو نے مجھے مارا بھی کیسے؟ داؤد تم دیکھ رہے ہو تمہاری بیوی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، مجھ پر، حسینہ انڈسٹریز کی اونر پر۔ حسینہ تو غصے سے پاگل ہوتی چیخ اٹھی تھی، آواز نیچے رکھو، یہاں میرے بچے موجود ہے، تمہاری طرح گوارو کھاڑا نہیں ہے، اور اونر ہوگی تم اپنے گھر میں، یہاں کی اونر میں ہوں، اور جب تک میں اس گھر میں ہوں تم جیسی کریکٹر لیس عورت کو تو تمہارے بالوں کی چوٹی سے پکڑ کے اس گھر سے باہر کر سکتی ہوں، اپنی اوقات مت بھولو تم۔ حسینہ کے چیخنے کے انداز میں دیکھ کر اس کے بچوں کی طرف آنے پر مہر نے اسے گردن سے دبوچ کر پیچھے کیا تھا اور آہستہ آواز میں پنکاری تھی۔ یہ حسینہ کے جسم میں ٹھنڈی لہریں پیدا ہونے لگی تھی خوف کے مارے۔ حسینہ کے لیے تو جیسے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے چیخ کر داؤد کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور مہروش کو جھٹک کر پیچھے کیا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم مہر؟ گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ دور رہو تم حسینہ سے، داؤد اس پر چیخ کر بولا۔ تو حسینہ معصوم صورت بناتی داؤد کے پیچھے چھپ کر مہر کو طنزیہ نظروں سے دیکھنے لگی کہ جیسے دیکھو میں نے تمہارے شوہر پر پورا قبضہ کر لیا ہے، جو کہ صرف میری سنتا ہے اور میری ہی دیکھتا ہے۔ مہر نے ایک نظر داؤد کو دیکھا اور آہستہ آہستہ قدم پیچھے لینے لگی۔ او آئی سی، میں یہ کیسے بھول گئی کہ تمہارے لیے تمہیں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، جبکہ یہ باہر والی لڑکی تمہارے لیے بے حد عزیز ہے۔ معاف کرنا بھول گئی تھی میں، تمہاری زندگی میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آئندہ تمہارے معاملے میں کبھی عمل دخل نہیں کروں گی، کیونکہ میں تو شمس کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور تمہارے ساتھ تو میں صرف وقت گزاری کر رہی تھی ان تصویروں کے مطابق۔ مہر نے اپنا سر دائیں بائیں ہلاتے سمجھتے ہوئے انداز میں کہا، تو داؤد نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے، یہاں تک کہ اس کی انگلیاں مہر کے گداز بازوؤں میں دنستی چلی گئی۔ درد سے مہر کی ایک سسکی نکلی تھی، آنسو ٹپک کر اس کے چہرے پر آئے تھے۔ کیا اب بھی کچھ اور ہونا باقی تھا؟ وہ مر کیوں نہیں گئی؟ کیا یہ سب دیکھنے کے لیے ہی وہ زندہ تھی؟ خبردار، جو اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا زمین میں زندہ گاڑ کے رکھ دوں گا۔ کوشش کرنا میرے سامنے نہ آؤ، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں،
ورنہ تمہاری جان میں اپنے ان دونوں ہاتھوں سے خود نکالوں گا۔ اس نے مہر کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، جو گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی، جبکہ خود تن فن کرتا گاڑی لے کر غصے سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے حسینہ اسے ہنستے ہوئے دیکھتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا مشن جو کامیاب ہو گیا تھا، اب اسے جلد سے جلد رحمہ کو اپنی کامیابی کی اطلاع دینی تھی، اس لیے وہ جلدی سے جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور رحمہ کو کال ملا کر اسے یہاں کے حالات سے آگاہ کرنے لگی۔ دوسری طرف داؤد باہر نکلتے ہی ایک شدید ٹینشن کا شکار ہو چکا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کے اعصاب چٹخ رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے تصویروں کے بابت مہر سے پوچھا ہی کیوں۔ نہ وہ ان تصویروں کا پوچھنا تھا اور نہ ہی مہر اس سے اس طریقے سے بات کرتی۔ سب کچھ درہم برہم ہو چکا تھا۔ اس کا بنا بنایا کھیل زیادہ ہی پیچیدہ ہو چکا تھا۔ اسے بھی یاد تھا وہ 2 ہفتے پہلے کا دن تھا جب اسے معلوم ہوا تھا کہ حسینہ نے دھوکے سے اس کے سائن پراپرٹی کے کاغذات پر لیے ہیں، جس سے داؤد کی ساری پراپرٹی حسینہ کے نام ہو چکی ہے۔ اس بات نے داؤد کو بہت بری حد تک پریشان کر دیا تھا اور اسی لیے ہی تو وہ حسینہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا تھا کہ کسی طریقے سے اس سے دوبارہ اپنی پراپرٹی حاصل کر سکے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچے بغیر کسی آسائش کے پیدا ہوں۔ اور آج جو یہ سب ہوا وہ بھی اس کے پلان کا حصہ ہی تھا۔ وہ حسینہ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے، نہ کہ مہر کے ساتھ، کیونکہ اس نے رحمہ اور حسینہ کی باتیں سن لی تھی اور اب وہ ان کو انہی کی چال میں پھنسانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن برا ہوا اس وقت جب رحمہ کی کال دوپہر میں آ گئی اور اس نے ایان کی زخمی ویڈیو دکھا کر داؤد کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتا، مگر اس ویڈیو میں سب منظر اصل تھا۔ وہ کیسے اپنے بیٹے کو ایسی بری حالت میں دیکھ سکتا تھا؟ اور پھر جیسے ہی مہر گھر آئی اس نے اپنا غصہ مہر پر اتار دیا تھا، مگر جو ہی اس نے سوتیلے اور سگے کی بات کی تو مہر کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ اس نے نہایت غلط وقت پر نہایت ہی غلط بات کہہ کر بری طرح مہر کا دل دکھا دیا ہے۔ وہ بھی کیا کرتا، وہ خود پر کنٹرول ہی نہیں کر پایا تھا، لیکن جیسے ہی اسے حالات کا اندازہ ہوا اس نے خود پر قابو پا لیا۔ لیکن حسینہ کو اس حد تک ان کی لڑائی میں انوالو ہوتا دیکھ کر اس نے مہر سے لڑائی جاری رکھنے کا سوچا۔ مہر، میں تمہیں آج رات خود سب سچ بتا دوں گا، بس آج کی رات، داؤد نے دل میں کہا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات بھی وہ مہر سے یہ بات نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ وہ آج مہر کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھ دینا چاہتا تھا، مگر کیا اس کی قسمت میں اس کا ساتھ تھا بھی، یا وہ اسے کھو چکا تھا؟ وہ اپنے آپ کو جتنا کوستا اتنا کم تھا۔ آخر اس نے مہر سے زیادہ ہی سخت لہجے میں بات کیوں کی؟ تھا تو سب یہ ڈرامہ ہی نہ، بس اسے مہر سے ایک بات کا گلہ تھا کہ اس نے ایان کی بات اس سے چھپائی۔ اس بات سے وہ واقعی مہر سے غصہ تھا۔ ابھی وہ کم از کم اتنی جلدی گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ مہر کو تھوڑی دیر تنہائی فراہم کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے۔ جیسے ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا داؤد نے گھر کی راہ لینی تھی تاکہ وہ اسے منا سکے، مگر آج اسے گھر پہنچ کر کتنے بڑے نقصان کا حقدار ٹھہرنا تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ داؤد اور رحمہ کے جانے کے بعد صرف مہر اور ریان لاؤنج میں بچے تھے، جبکہ سب ملازم درہم بری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ داؤد نے تو غصے میں یہ تک دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ ایان اپنے قدموں پر بغیر کسی سہارے کے کڑا ہے۔ وہ تو بس آتے ہی مہر پر اپنا غصہ نکال چکا تھا۔ بچے الگ سے اس سے ڈر گئے تھے، تبھی کچھ نہیں بولے۔ مہر گمسم سی اپنے آپ کو اس اتنے بڑی عالی شان گھر میں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہی سب تھی میری زندگی؟ اس نے کرب سے آنکھیں میچتے سوچا اور آہستہ آہستہ شکستہ قدموں سے اوپر کی طرف اپنے کمرے میں بڑھنے لگی۔ بچوں کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ بچے اسے بلاتے رہ گئے، مگر اس کا دماغ اتنا سن تھا کہ وہ ان کی آواز تک نہ سن پائی۔ اسے لگا سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اس کی جان بھی ساتھ ہی نکل رہی ہے۔ اب تو اس میں کسی غم کو سہنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ اللہ اللہ کر کے وہ اوپر پہنچی اور کمرے میں پہنچ کر دروازہ لاک کیا۔ کمرے میں نظر پڑی تو چاروں اطراف داؤد اور اس کی پیار بھری یادوں کی تصویریں تھیں۔ ایک ایک تصویر پر نظر پڑتے اسے نئے سرے سے رونا آیا تھا۔ وہ تھکے قدموں سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی اور شاور آن کر کے اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ اور پھر کیا تھا، روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ آخر کس کس چیز کو روتی وہ؟ سوتیلی ماں ہونے کے طنز کو، محبت کی بے اعتباری پر، یا پھر پوری دنیا میں تنہا رہ جانے پر؟ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کا اپنا جن پر پیار جتاتی وہ اس کے تھے ہی نہیں، اور جنہوں نے اسے سچ میں پیار کیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ آخر میں ہی کیوں؟ میرا بھی تو خوشیوں پر کوئی حق ہے، پھر کیوں ہمیشہ میری خوشیوں کی مدت اتنی مختصر ہوتی ہے؟ تک گئی ہوں میں اپنے پیار کی دلیلیں دیتے دیتے، اب بس بہت ہو گیا۔ میں چاہ کر بھی اب اور اپنی عزت نفس پر کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اپنی جتنی بے عزتی کروانی تھی میں کروا چکی ہوں،
اگر اب میں ذرا بھی یہاں رکی تو یقیناً مر جاؤں گی۔ وہ خود سے تہیا کرتی بمشکل ٹوٹتے قدموں سے اٹھی اور ایک نظر اپنے گیلے لباس کو دیکھا۔ جلدی سے لباس تبدیل کر کے وہ باہر آئے تھے۔ اب اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ یقیناً اگر داؤد کو اس کے ارادوں کا پتہ چل جاتا تو وہ کبھی بھی اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے خالی بیگ میں اپنے کپڑے ڈالنا شروع کیے۔ کپڑے ڈالتے ڈالتے اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ اپنی اور ریان ایان کی تصویر پر گئی۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ ایک تصویر اپنے بیگ میں رکھ لی۔ بیگ بند کرتے اس نے ایک بار پھر اپنے چاروں طرف میں دیکھا جہاں اس کی چھوٹی سی دنیا کی خوشیوں سے بھرپور تصویریں تھیں۔ یہ ایک دم ہی اسے احساس ہوا کہ یہ تو مصنوعی دنیا ہے اور سب کچھ نئے سرے سے یاد آتے اس کا دماغ بری طرح گھوم گیا۔ اگر اس کا شوہر اسے چاہتا ہی نہیں تھا تو پھر ان جھوٹی یادوں کا فائدہ؟ لمحہ لگا تھا اسے طیش میں آنے میں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان خوبصورت فریب دیتی یادوں کو چکنا چور کر چکی تھی۔ تصویروں کے فریم ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ چاروں طرف اب صرف کانچ کی کرسیاں تھیں اور بچی ان میں تصویریں تو انہیں بھی مہر نے پاڑ کر چورا چورا کر دیا، یہاں تک کہ اس کے اپنے ہاتھوں سے خون بہنے لگا تھا۔ یہ سب کرتے وہ 100 بار مری تھی مگر اب وہ واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جاتے ہوئے صرف اور صرف اس نے حق مہر کی رقم لی تھی۔ ایک نظر اس کمرے کی تباہی کو دیکھتے وہ آنکھیں پوچھتی بیگ لیتی باہر نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر سارے ملازمین اور بوا پریشان ہو چکے تھے۔ مہر بیٹا یہ کیا کر رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ بوا پریشانی سے اسے باہر جاتا دیکھ کے اس کے پاس آتے بولی، بوا مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ میں کیوں جا رہی ہوں، جو ہوا سب آپ کے سامنے ہے۔ اگر اب شاید کچھ دیر بھی یہاں رکی تو یقیناً میرا دم گھٹ جائے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے آگے قدم بڑھائے تھے۔ ماما آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے، مت جائیے۔ یہ وہ آخری آواز تھی جو اس وقت وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ یہ آواز اس کا دل چیر گئی تھی۔ اس کے بچے کی معصوم آواز۔ ریان اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولا۔ یہ اس کا سب سے صابر بیٹا تھا جسے آج تک اس نے کبھی سخت پریشانی میں بے روتے نہیں دیکھا تھا، اور آج اسے روکنے کے لیے وہ محنت کر رہا تھا۔ ماما پلیز مت جائیے، ڈیڈ بہت گندے ہیں، انہوں نے آپ کو ڈانٹا، میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گا، وہ روتے ہوئے بولا۔ یہ آوازیں اس کے قدم زنجیر کر رہی تھی مگر آج اسے روکنا نہیں تھا۔ وہ آنسو زبردستی صاف کرتی، گہرا سانس لیتے ان کی طرف پلٹی اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ میرے بچوں ایک بات یاد رکھنا، ماما آپ سے بہت 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 پیار کرتی ہے، اس نے دونوں کے چہرے پر ہاتھ رکھتے پیار سے کہا۔ آنسو بے ربط ہوتے اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے تھے۔ پھر آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ ایان سوسو کرتے بولا۔ کیونکہ بچہ ماما کی مجبوری ہے، اور ویسے بھی ڈیڈ کو آپ کی ماما پسند نہیں، انہیں لگتا ہے ماما آپ کا خیال نہیں رکھتی۔ فکر مت کرو ماما تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہے، جلدی آ جائیں گی۔ اس کا دل اس کو جھوٹ پر لایا تھا مگر وہ کیا کرتی، اس نے جانا تھا ہمیشہ کے لیے مگر کہاں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ اپنے گھر کے دروازے تو خود بند کیے تھے اس نے خود پر۔ نہیں ماما آپ کہیں نہیں جائیں گی، آپ جھوٹ بول رہی ہے، آپ واپس نہیں آئیں گی، میں جانتا ہوں۔ ریان اس کی ٹانگ سے لپٹ کر روتے ہوئے بولا۔ وہ جو پلٹ رہی تھی ریان کے لپٹنے پر اس کی جان جسم سے نکلنے لگی تھی۔ بھلا اس کے بچوں کا کیا قصور تھا اس سب میں؟ داؤد نے انہیں بھی اس آزمائش میں لا کھڑا کیا تھا، وہ تو ان کو ساتھ بھی نہیں لے جا سکتی تھی۔ بھلا کس رشتے سے لے کر جاتی، سوتیلی ماں ہی تو تھی وہ ان کی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر پلٹی، پیچھے بچے اس کی طرف روتے بلکتے لپکے تھے مگر اس نے کان بند کر لیے تھے، اپنے دل کو مار لیا تھا۔ بوا نے انہیں روتے ہوئے راستے میں ہی روک لیا تھا۔ نہیں بوا چھوڑے ہمیں، ماما جا رہی ہے، وہ واپس نہیں آئیں گی، ہمیں بھی ماما کے ساتھ جانا ہے۔ ریان ایان داڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ انہیں اس بات کا احساس تو صحیح طریقے سے آج ہوا تھا۔ مانا ہونا کسے کہتے ہیں؟ بچوں کی حالت رو رو کر بگڑ چکی تھی اور باقی ملازموں کی انہیں دیکھ کر داؤد بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور حسینہ اس نے یہ سارا ماجرا سیڑھیوں پر کھڑے دلچسپی سے پاپ کارن کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ چچی مہر تم سے تو جان چھوٹ گئی، پر اب تمہارے بچوں سے جان چھڑانے کی باری ہے، مگر افسوس اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تم یہاں موجود نہیں ہوگی۔ اس کے خطرناک ارادے آنے والے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ مہر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے، اب تو اس کا یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر کھڑی کسی منزل کی طرف بڑھنے کا سوچ رہی تھی، اور آخر کار وہ ٹکٹ لینے اسٹیشن کے انٹیریئر کی طرف گئی۔ اندر پہنچ کر جیسے ہی وہ ٹکٹ لینے لگی فون کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بوا کا نمبر دیکھ کے پہلے تو وہ فون کاٹنے لگی مگر یوں آدھی رات کے پہر انہیں یوں فون کرتا دیکھ کر اس کا دل انہونی کے خوف سے کانپنے لگا۔ ایان اور ریان تو ٹھیک ہوں گے نا؟ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے آخر کار فون اٹھایا، مگر جو خبر اسے ملی تھی
वो उसके पैरों तले से ज़मीन बुरी तरह खींच चुकी थी। उसे लगा था उसका दिल फट चुका है। आग, ये वो आखिरी लफ्ज़ था जो उसके शशदर ज़दा वजूद से बरामद हुआ था। कैसे? मेरे बच्चे। मेहर के मुंह से टूटे फूटे लफ्ज़ों में अपने बच्चों का नाम निकला। बुआ, ये क्या कह रही है आप? आग कैसे लग सकती है? और रयान कहाँ है? उसने अपनी आवाज़ को फटता हुआ महसूस किया। आप रो क्यों रही है? जवाब क्यों नहीं दे रही? खुदारा कुछ बोले। मेरे बच्चे कहाँ है? बुआ, मेरा दिल बंद हो जाएगा। उसे लगा वो अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह पाएगी। मेहर बेटा, बच्चे अंदर है। बुआ रोते रोते कहते उसकी जान। बासानी अपने लफ्ज़ों से उसकी जान निकाल गई थी। एकदम सांस आना बंद हुआ था उसे और उल्टे पैरों वहाँ से भागने लगी। टिकट चेक करने उसे राह में रोका। मैडम, आप कहाँ जा रही है? आपकी टिकट कंफर्म हो गई है। अंकल प्लीज़, मेरे बच्चे मुसीबत में है। बस एक काम कीजिएगा, मेरे सामान का ध्यान रखिएगा। जब भी लौट आई आपसे ले लूँगी। बुजुर्ग से टिकट चेकर को कहती वो बाहर को भाग खड़ी हुई थी और वो बुजुर्ग तासुब से उसे जाता देखता रहा। कल रात से वो उस लड़की को स्टेशन पर परेशान हाल देख रहा था और अब उसे यूं अफरा तफरी में जाता देख के वो समझ गया था कि कुछ ठीक नहीं। उसने मेहर का सामान उठाया और स्टेशन पर ही बने अपने एक छोटे कमरे में रख दिया, इस उम्मीद में कि शायद वो वापस आ जाए। मेहर जब वापस आई तो घर के बाहर मुलाजिमों का जमघटा देख के उसकी दिल की धड़कन तेज हुई थी। बेकरार नजरें रियान की तलाश में घूमी थी मगर नाकाम लौट आई थी। दाऊद भी उसे कहीं नजर नहीं आया। बुआ, रियान कहाँ है? वो भाग कर उन तक पहुंची और उन्हें झंझोड़ कर पूछा। बेटिया, हम तो सर्वेंट क्वार्टर में थे जब आग लगी। रियान तो अंदर ही है। आग इतनी ज्यादा लग गई है कि बुझ ही नहीं रही। बुआ रोते हुए बोली, क्या मतलब? वो अंदर ही है। अभी तक उनको किसी ने निकाला क्यों नहीं? वो गुस्से से चीखी। मेहर, चीख क्यों रही हो? तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम इस वक्त बाहर हो, अंदर नहीं, वरना उनके साथ तुम भी जल रही होती। हसीना ने उसे देखते मतलब परस्ती से कहा तो उसे धक्का देती घर की तरफ भागी। सारे उसके पीछे भागे थे उसे पकड़ने मगर वो उनसे पहले आग में कूद चुकी थी। आग उसका दुपट्टा पकड़ चुकी थी जिसे उसे फौरन अपने जिस्म से उतार कर फेंक दिया था और कांसते हुए हाथ से धुआं हटाते ऊपर बच्चों के कमरे की तरफ भागी। दरवाज़ा भी बुरी तरह आग पकड़ चुका था। मेहर ने धक्का देकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर उसका हाथ गर्म दरवाजे की वजह से सुर्ख पड़ चुका था। मगर वो लगातार कोशिश करती रही और आखिरकार दरवाज़ा खुल चुका था। वो भाग कर अंदर आई। धुआं हर तरफ फैल चुका था। रियान वहाँ कहीं नहीं थे। रियान कहाँ हो? वो जवाब ना मिलने पर भागकर बाथरूम की तरफ गई जहाँ वो लोग पानी से भरे टब में बैठे रो रहे थे। उनकी ये अक्लमंदी काम कर गई थी जिसकी वजह से वो आग से बच गए थे। उसको अंदर आते देख कर वो चीख कर बोले, ममा, मेरे बच्चे। वो भागकर उन तक पहुंची और उन्हें टब से बाहर निकाला। वो तो मेहर से चिपक ही गए थे कि कहीं वो उन्हें दोबारा न छोड़कर चली जाए। ममा, ममा।